رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے پروگرام میں شامل ہیں، اور ہمیشہ کی طرح شروع میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے نیک پروگراموں سے سن کر، دیکھ کر، ان پروگراموں سے سیکھ کر اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں اس علم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ سامعین و ناظرین، موضوعات کافی ہو سکتے ہیں، لیکن جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اپنی نوعیت سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ بڑا ہی اوپن مائنڈڈ موضوع ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو اس ذات کو چاہیے ہم سے، جو اس پیاری ذات کا مطالبہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات جس کی خواہش مند ہے، اللہ رب العزت کا جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہے ہمارے لیے، اس کو بیان کیا ہے، اور ہماری زندگی کا جو ٹارگٹ ہے، ہماری زندگی میں جو ہماری سوچ ہونی چاہیے، the mindset that we should have, اللہ رب العزت mentioned that kind of mindset in this ayah۔ اس قسم کا جو مائنڈ سیٹ چاہیے، جو سوچ ہمیں چاہیے، وہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہماری زندگی کو بند کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک میں دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاة، فرمایا وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ اب پہلا نقطہ تو یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات، زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی بہت سی تعبیرات ہیں، اس پر بہت سا کلام کیا جا سکتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہی موت کا ذکر آئے تو ہم میں ہمبلنس پیدا ہو، ہم میں عاجزی آئے، انکساری آئے، اور جو شخص بھی اس آیت کو پہلے پڑھے تو اگر وہ دنیا میں مگن ہوا ہو، دنیا کی ہر وقت باتیں کرتا ہو، دنیا میں یعنی اپنی آخرت کو اور اپنے پیارے رب کو بلا بیٹھا ہو، تو اس کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ رب نے فرمایا خلق الموت، موت کو پہلے پیدا کیا، والحیاة، فرمایا پھر زندگی کو پیدا کیا۔ اب پیدا کیوں کیا؟ آگے فرمایا لیبلوکم ایکم، فرمایا اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہیں پرکھیں۔ کس سے؟ احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو بہتر عمل کرتا ہے، بہتر اعمال پر جو ہے پرکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں جج کریں گے، say that we can test you which is who has the good deeds, who's in good deeds or who's in good conduct۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ حضرت محترم، اس پر انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، سب سے پہلا نقطہ، جو دوسرا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر اعمال کون کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو اس میں اشارہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف اپنی زندگی کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی ہمارے جو اعمال ہیں اپنے،
اپنے من میں جھانک کر پا جا سراغ زندگی۔ ہمارے جو اپنے اعمال ہیں ہم نے ان پر ورک کرنا ہے۔ اگر ہم میں کچھ کمی ہے، کجی ہے، اگر ہم میں کچھ ڈیفیکٹس ہیں، ہم میں کچھ خامیاں ہیں، ہم میں کچھ شارٹ کمز ہیں، تو ہم نے ان کی طرف توجہ کر کے اپنی سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ کیوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اس کی بڑی بارگاہ میں ہم جب کھڑے ہوں گے تو ایکم احسن عملا، ہمارا جو اپنا نامہ اعمال ہے وہ کھلے گا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کس نے کون کون سے اعمال ساتھ لے کر آیا ہے۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بڑا آسان ہے دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، بہت آسان ہے۔ سب سے آسان کام اور سب سے جس پر ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور ہمارا نفس بھی خوش ہوتا ہے، شیطان بھی ہمیں اسی طرف لگائے رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے جاؤ، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کی ماں بہن ایسی ہے، فلاں کا جو ہے بیٹا اس طرح کر رہا تھا، اور فلاں کی فیملی ہے اسی طرح۔ یعنی دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کر ہم بھول ہی گئے ہیں کہ یہ 4 انگلیاں ہماری اپنی طرف بھی آ رہی ہیں۔ تو اسی لیے اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ ایکم احسن عملا، ایکم، یہ جو کم کی ضمیر ہے یہ تمہاری طرف ہے، اے فرمایا انسان اپنی طرف بھی جو ہے کبھی انگلی کر لیا کر۔ تو ہم نے یہ جو سیلف امپروومنٹ ہے انشاءاللہ اس پر کام کرنا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا احسن عملا۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو آیت پاک ہے، اس میں صرف ایک عمل کا ذکر نہیں ہے۔ اگر اس میں ہوتا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ نماز کون اچھا پڑھتا ہے، نماز کس کی بہتر ہے، تو سارے کے سارے اعمال جو ہیں ہم اس کی طرف لگا دیتے۔ نماز بہت ہی بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے، مومن کی معراج ہے۔ یعنی نماز اس میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی راحت ہے، لیکن یہ سارے اعمال اس میں نہیں ہے، یعنی ایک جز ہے۔ اسی طرح روزہ کو لے لے، کوئی 18 گھنٹے روزہ رکھے، کوئی جو پورا سال روزہ رکھتے رہیں آپ، یعنی پیر کا اور جمعرات کا سنت بھی ہے، اگر ہم اس طرح کرتے رہیں فرائض کے علاوہ واجبات بھی رکھتے رہیں اگر ہم روزے کی صورت میں، تو پھر بھی یہ اعمال ہیں، احسن عملہ کا جز ہے، لیکن یہ سارے اعمال نہیں ہیں۔ ایکم احسن عملا یہ ایک پوری بلڈنگ ہے۔ اب اگر بلڈنگ میں صرف آپ اس کی بنیادیں بنا دیں، صرف آپ اس کی جو ہے فاؤنڈیشن رکھ دیں، تو گھر تو لگے گا کہ بالکل ہے، اور یہ جو دین کا ستون ہے، یہ جو 5 پلرز ہیں، یہ اگر لگا دیں تو پھر بھی لگے گا تو صحیح کہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مکان بن رہا ہے، لیکن پورا گھر رہنے کے قابل یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا کہ جب یہ سارے اعمال بھی، اس کی بنیادیں بھی بن جائیں، اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی سٹرونگ ہو، پھر اس میں ہم ستون بھی لگائیں گے، پھر اس پر سارے پیارے اعمال کی چھت بھی ڈالیں گے، پھر اس پر اچھے ایکشن اور ڈیڈز کر کے اس کی ڈیکوریشن بھی کریں گے۔ جب پوری ساری جو ہے ایک بہت ہی پیارا سا محل بن کر جب ہم دنیا سے جائیں گے، تو انشاءاللہ جب ہم ساتھ لے کر جائیں گے، تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ہمیں چیز ملے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی، ان کی خوشنودی ملے گی۔ اللہ رب العزت کی جو خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ ہے اپنی امت کے لیے، وہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں نصیب ہوگی اگر ہم اس قسم کا پورا محل بنا کر ہم ساتھ لے جائیں اس دنیا سے۔ اب پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ بڑا آسان ہے کہ ہم
اپنی طرف نہ دیکھیں، یعنی دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہیں، فلاں یہ عمل کیوں نہیں کرتا، یہ اچھائی کیوں نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. یعنی ہم اگر پہلا جو سٹیپ ہے ہمیں یہ پہلی رکاوٹ ہے. اگر کوئی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس سے نکل آئے، بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے جو ماحول ہے، جو ہمارے ارد گرد ایٹماسفیئر ہے، وہ اتنی یعنی ایسی چیزیں اتنی زیادہ فراہم کرتی ہے کہ آدمی ڈوب جاتا ہے ان چیزوں میں. ابھی جو ہے آپ سے میں ایک عرض کرتا ہوں، آپ صرف اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ 2 دن یا چلو 1 دن میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا. آپ اس پر دیکھ لیں، جب آپ گھر میں بیٹھیں گے تو جو ہی محفل سجے گی گھر میں، آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی کی بات چل پڑے گی. اچھا، گھر سے اگر آپ بچ گئے، مشکل ہے بڑا. آپ آگے جائیں گے، آفس میں جائیں گے تو وہاں پر یہ جو ہے ماحول فراہم ہوگا، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، ہر جگہ ہے. پھر اگر باہر جائیں گے گپ شپ کے لیے اپنے فرینڈز کے ساتھ، تو 2-3 الفاظ جو ہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر لکی ہوئے آپ کو مل جائے گا، اس کے بعد کچھ اور ہی بات چھڑ جائے گی. یعنی اتنا آسان ہے ایسی چیزوں میں یعنی گم ہو جانا. تو پہلا یہ سٹیپ ہے، اگر اللہ کے فضل سے کوئی اس سے بچ جائے، آپ آگے آئیں. آپ ابھی دین کی طرف آ گئے، ابھی آپ نے کیا کیا؟ نماز شروع کر دی، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حج پر چلے گئے. ابھی آپ نے کیا کیا کہ روزے رکھنے شروع کر دیے. یہ جو اعمال آپ نے شروع کر دیے، اب انفارچونیٹلی جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ نماز پڑھ لیں یا حج کر لیں یا روزہ جو رکھ لیں یا اس قسم کی چیز کر لیں، تو اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بس ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں. یعنی ہم نے اچھے اعمال کر لیے. یہ اچھے اعمال ہیں، فرائض ہیں، کیوں نہیں اچھے ہوں گے؟ لیکن جو عرض گزار کرنے لگا ہوں، یعنی یہ سارا کا سارا دین ان میں نہیں ہے. یہ تو ایک حصہ ہے دین کا جو کہ بالکل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مکمل کرنا چاہیے. اب یہ جو دوسرا سٹیپ ہے، یعنی شیطان جو ہے، یہ بڑا، شیطان کا جو اٹیک آتا ہے یہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. اگر آپ دین سے باہر پھرتے رہیں تو شیطان اتنا زور نہیں لگاتا. اگر کوئی نعوذ باللہ یعنی دین سے بہت ہی زیادہ دور ہے تو شیطان کو پتہ ہے اس پر زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ جاری ہے، بس جانے دو اسے. لیکن جو ہی آپ، چونکہ جو اسلام چینل کے ماشاءاللہ آڈینس ہیں، آپ کو دین کی، دنیا کی سمجھ ہے، آپ کو ایسے پروگرام مہیا کیے جاتے ہیں، تو آپ کو ماشاءاللہ یو آر کائنڈ آف اوپن مائنڈیڈ پیپل. تو آپ جو ہے ماشاءاللہ بڑی وسیع النظر ہیں اور بڑی اس قسم کا ماشاءاللہ نالج رکھتے ہیں. تو جو ہی آپ دیکھیں گے کہ دین کی طرف آئیں گے تو ہمیں پھر شیطان کا ایک اور اٹیک آئے گا، ہمیں اور وہ زیادہ نیرو مائنڈڈ کر دے گا. اب نیرو مائنڈڈ کیا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہی ہیں، دوسرا شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو اچانک آپ کے دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو جائے گی. وہ کہے گا فلاں تو یہ نہیں کرتا. یعنی ہم دین کو ڈننے کی صورت جو ہے نا وہ جو ہے پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی ہمارے یہ جو ابھی شیطان کا اٹیک ہے، ایک ہے اچھی طرح سے دوسرے کی جو ہے حوصلہ افزائی کر کے اس کو دین کی طرف لانا، انشاءاللہ ہم اس پر آئیں گے. لیکن ایک یہ جو ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ اگلا اٹیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم دین کی طرف ہیں، لیکن دین میں ہوتے ہوئے دوسرے آپ سے نفرت کر رہے ہیں. تو یہ دین آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، دے گا، اللہ کو بہتر ہے، لیکن آپ دوسروں کو جو ہے دوسری طرف دھکیل رہے ہیں. اب یہ جو اعمال ہیں یہ ہے دین کا حصہ ہیں، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے. صحیح. اب آگے چلتے ہیں. یعنی ہم نے ذہن کو کھلا رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایکم احسن عملا. اب احسن عملا میں صرف نماز نہیں،
روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اور کھولنا ہے، اور کون کون سے ہم اعمال کر سکتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی ذات بھی جو ہے خوش ہوگی، اور اس جو آیت کریمہ کا جو پورا مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس آیت کریمہ کا پورا مقصد ہے، وہ سمجھانا مقصود ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ مثلاً کسی کا دل نہ دکھانا، یہ بھی ایکم احسن عملا ہے۔ حتی الامکان، جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ہم سے ہو سکے، ہم نے یعنی کسی کو دکھ نہ دینا۔ اب یہ ایکم احسن عملا کا حصہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ایکم احسن عملا، یہ جو اس کا اگر ہم حصہ بنائیں گے تو ابھی اس آیت کو سامنے رکھیں اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو رکھیں۔ اب ہم دیکھیں گے ابھی کہ یعنی یا تو ہمارے ہاتھوں سے کوئی جو ہے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، کسی کا مال دبائے ہوئے ہیں، ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے کسی کا حق مارے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو ہم آدھا دین تو مکمل کر چکے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب بن گئے ہیں، ٹوپی بھی رکھی ہوگی، جبہ بھی پہنا ہوگا، داڑھی شریف بھی بہت بڑی ہوگی، لیکن وہ ایک طرف ہے، کوئی اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہا، وہ فرائض میں سے ہے، وہ بالکل دین کا حصہ ہے۔ لیکن ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے حیات پیدا کی ہے اور موت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا میں نے کچھ ساعتیں پیدا کی، یعنی 5 نمازوں کے اوقات پیدا کیے تاکہ تمہیں آزماؤں، نماز پڑھتے ہو یا نہیں۔ فرمایا پوری زندگی اس میں آ رہی ہے نا۔ ابھی فرمایا ایکم احسن عملا، تو ابھی میں دیکھوں گا کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ چاہے 2 دن کی ہو یا 100 برس کی ہو، جو بھی تم اس میں کرو گے ایکم احسن عملا میں آئے گا۔ تو سامعین و ناظرین، کسی کو دکھ نہ دینا اپنے ہاتھوں سے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکم احسن عملا ہے۔ اب ہاتھوں کے میں نے عرض کیا، جیسے کہ کسی کا مال غڑب کر لینا، کھا جانا، اس پر سام کی طرح بیٹھ جانا، کسی کا حصہ نہ دینا، جو کسی غریب محتاج گئے گزرے کا یعنی وہ جو حصہ ہے، جو اس کا حق ہے، وہ اگر آپ مار لیں، ایک طرف جو ہے آپ ماشاءاللہ سارے دین کے اعمال بھی کرتے رہیں، تو یہ دھوکہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہ پوری نیکی نہیں ہوگی۔ اب چلے ہاتھوں سے بھی نکل گئے، بہت ہی آسان ہے اپنی زبان سے کسی کو دکھ دینا۔ زبان کیا کرتی؟ ابھی اگر میں صرف زبان پر ہی بولنا شروع کر دوں تو امید نہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کو مکمل کر سکے گا۔ زبان کے بارے میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلکہ زبان کا آگے پہلے آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے آیت پڑھی اور آپ کو مشہور وہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں کیا قبول ہے کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت کھاؤ؟ تو خود ہی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، مجھے پتا ہے تمہیں یہ بڑا ناپسند ہوگا، تم اس سے کراہت کرو گے، اس سے ہیٹ کرو گے، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ فرمایا یہ جو غیبت ہے، غیبت کیا ہے؟ آپ کی زبان کسی کو دکھ دے رہی ہے، یہ غیبت ہے۔ تو یہ جو ہے دکھ دینا کسی کو، اب یہ اگر ہم کر لیں گے تو ایکم احسن عملا جو ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ ہم نے زندگی کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، تو اس میں سے یہ جو ہے ہم یعنی ڈیڈکٹ کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یعنی ہم نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ اگر اس کی توجہ ساری کی ساری اپنی طرف لگا دیں تو تب یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اگر اس کو جنرلی طور پہ اگر ہم لیں گے کہ الذی خلق الموت، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، اس میں ملینز آف انسان ہیں، ان کی بھی زندگی آ رہی ہیں، چرند پرند ہیں، پہاڑ و شجر و درخت ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں، ان کی بھی حیات ہے، ان کی بھی موت ہے۔
اگر ہم اس طرف اس آیت کو لے جائیں تو پھر آپ جو ہے یعنی جو اس کا مقصد ہے اپنے لیے وہ نکل جائے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جو ہے حساب لے گا، ہر ایک سے لے گا. جس نے جو زیادتی کی ہوگی، نیکی ہوگی، وہ ان کے متعلق ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تب انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ایکم احسن عملا جو ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان کسی کو دکھ دینے سے رک جائے تو یہ بھی حسن اعمال کا ایک بہت ہی بڑی پیاری اینٹ ہے. جو آپ وہ جو گھر بنانے ہم چلے ہیں، جیسے کہ میرا سارے اعمال کا ایک اچھا سا بنگلو ہوگا، کوٹھی ہوگی جس کو آپ کہتے ہیں، ہم وہ بنانے چلے ہیں، تو یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے، اس کی ایک بہت پیاری اینٹ ہے. اگر یہ نکال دی جائے، باقی ساری اینٹیں لگا بھی دی جائیں، تو پھر بھی جو ہمارا گھر ہے، وہ جو پیارا گھر ہے جو ہم نے انشاءاللہ زندگی میں بنانا ہے، جب وہ بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت اپنی جنت میں بہت سے کروڑہ گھر آپ کو اس سے بھی بہتر عطا فرما دیں گے. تو ایکم احسن عملا، یہ جو اس کا عمل ہے یہ بھی ہے کہ یعنی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دینا. اب اگر اس کو دوسری طرف لے جائیں تو کسی کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے سکھ دینا، یہ ایکم احسن عملا کا حصہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہارے بھائی کے لیے کسی کا مسکرا دینا، ہم تو زبان کی بات کر رہے ہیں جس میں تھوڑی اور زیادہ انرجی صرف ہوگی، جس سے آپ کچھ کلمہ بولیں گے تو پھر جا کر یعنی کسی کو فائدہ ہوگا. آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ صرف مسکرا دینا. اب مسکرانے میں انفارچونیٹلی ہم مسکرا بھی نہیں سکتے، تھوڑی سی مسکراہٹ کسی کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں مسکراہٹ لا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ ایکم احسن عملا کا حصہ ہے. یعنی آپ نے کسی کو سکھ دیا، آپ نے کسی کے بارے میں اچھا کلمہ بول دیا. کسی کی غیبت ہو رہی تھی، کسی آپ گھر میں تھے، فلاں جگہ تھے، آپ نے کسی کا پردہ رکھنے کے لیے صرف یہ جملہ کہہ دیا کہ یار چھوڑو، غیبت کرنے کا کیا فائدہ ہے. یہ جملہ کہنا کسی کی عزت اگر بچا لے گا تو آپ نے یہ ایکم احسن عملا کیا. اور یہ جملہ آپ دیکھیے گا، کبھی کہہ کر دیکھیں، یہ سب سے بڑا جہاد ہوگا. بڑا مشکل ہے. آپ اپنی اگر فیملی میں ہی محفل لگی ہو یا یار دوست بیٹھے ہوں، دوست اب آپ باتیں کر رہے ہو، آپ یہ کہہ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پہلے تو وہ آپ پر بہتان گیا، تو بڑا ہے، اس طرح جو ہے وہ بڑی، وہ ہمیں غیبت سے روکتا ہے، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یعنی آپ کی طرف وہ سیدھے ہو جائیں گے. یعنی یہاں تک جہالت ہے، یہاں تک ہم دور یعنی دین سے دور ہو گئے ہیں کہ ہم یعنی کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ یار شکر ہے کسی نے اس اتنے عظیم گناہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے بھائی کے جو ہے لاش کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اس سے کسی نے روک دیا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم جو ہے نہیں خوش ہوتے. تو سامعین و ناظرین، کسی کی طرف کسی کی یعنی عزت بچا لینا صرف زبان سے، دو کلمے سے، دو کلمات کہہ کر، یہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ اس کا حصہ ہے. جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں تو یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. جب ہم اس طرح کے اعمال کی طرف انشاءاللہ دوسری طرف بھی نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی. انشاءاللہ ہم اس جو ہے ہماری بات چلتی رہے گی، اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن چونکہ ابھی انشاءاللہ بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، بریک کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ کے سوال و جواب جو ہے ان کے لیے بھی کالز لائیو جو ہے کھل جاتی ہیں. نمبرز آپ کو انشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے ہی پتہ ہے، اسکرین پر بھی آیا ہوتا ہے. تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم انشاءاللہ مل جل کر کچھ سیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے تاکہ اس سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا ہمیں حاصل ہو جائے.